الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیریز کا 25واں پارٹ۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوف البکا یہ کہتا ہے کہ موسیٰ جو خضر کے ساتھی تھے وہ بنو اسرائیل والے موسیٰ نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے دشمن یعنی نوف نے جھوٹ بولا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنو اسرائیل کو خطاب کرنے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمام علم کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہاں، 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک عبد ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں ان سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم ایک مچھلی لو اور اسے ایک بڑی سی ڈلیا میں ڈالو اور تم انہیں اس جگہ پاؤ گے جہاں پر تم اس مچھلی کو کھودو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اسے ایک بڑی سی ڈلیا میں ڈال دی اور پھر اپنے خادم لڑکے یوشع ابن نون کے ساتھ چل پڑے، حتیٰ کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے جہاں پر وہ آرام کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور وہ مچھلی اس ڈلیا سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ وہ سمندر میں ایسے گئی جیسے کہ کوئی سرنگ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ روک دیا اور وہ ایک آرک کی طرح بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس چیز کو سمجھایا۔ وہ باقی کی رات سفر کرتے رہے اور اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ ہمیں ہمارا کھانا دو، کیونکہ ہم اپنے سفر میں بہت زیادہ تھک چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تب تک نہیں تھکے تھے جب تک کہ انہوں نے اس جگہ کو پار نہ کر لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں جب ہم اس چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں اس مچھلی کو بھول گیا اور شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جس نے مجھے بھلا دیا، اور وہ مچھلی سمندر میں ایک بہت ہی عجیب طریقے سے چلی گئی۔ تو وہاں پر مچھلی کا ایک راستہ تھا جسے دیکھ کر وہ بہت چونکے اور اس چیز نے انہیں چونکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی چیز کی تلاش کر رہے تھے۔ تو وہ دونوں واپس چلے اپنے قدموں کے نشان پر جب تک کہ وہ اس چٹان پر نہ پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ملک میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے سلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے جسے اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور جسے تم نہیں جانتے ہو، اور تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ علم ہے جسے اللہ نے تمہیں سکھایا جسے میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کی اتباع کروں؟ انہوں نے کہا، لیکن تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور تم کیسے ان چیزوں پر صبر کر سکتے ہو جنہیں تم سمجھ ہی نہ سکو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی باتوں کا انکار نہیں کروں گا۔ تو وہ دونوں چل پڑے۔ دریا کے کنارے ایک ناؤ گزری تو انہوں نے اس ناؤ کے ملاح سے کہا کہ انہیں بھی اس ناؤ پہ لے لے۔ ملاح خضر علیہ السلام کو پہچان گیا تو انہوں نے ناؤ پہ چڑھا لیا بنا کسی کرائے کے۔ جب وہ ناؤ پہ تھے تو ایک چڑیا آئی اور وہ ناؤ کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ سمندر میں 1 یا 2 مرتبہ ڈالی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، میرے علم نے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم کو نہیں گھٹایا، جتنا کہ اس چڑیا نے اپنی چونچ میں جو سمندر کا پانی لیا اس سے سمندر کا پانی گھٹا دیا۔ تبھی اچانک خضر علیہ السلام نے ناؤ کی ایک لکڑی نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھ نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں ناؤ پہ بنا کسی کرائے کے چڑھا دیا اور اب آپ نے اس ناؤ میں ایک چھید کر دیا ہے تاکہ یہ ناؤ اپنے سواریوں کے ساتھ ڈوب جائے۔ آپ نے بے شک ایک بہت برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری اس چیز پر ملامت نہ کریں جسے میں بھول گیا ہوں، اور میری اس غلطی پر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلا عذر یہ تھا
کہ وہ بھول گئے تھے۔ تو آج کا یہ پارٹ ہم یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے بھی ہم اس قصے کو سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔